حضرات، ایک خطیب کے اندر تخلیقی جوہر ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی خطیب کچھ کہتا ہے، جس طرح سے کہتا ہے، جس انداز سے بولتا ہے، وہ ایک جادو کی طرح ہوتا ہے۔ سننے والا اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ محفلوں میں غنودگی چھا جایا کرتی ہے۔ لوگوں کے حالات، ماحول و خیالات، جذبات اور احساسات بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرات، آئیے میں ایسے ہی ایک خطیب ملت کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں اپنے چیف گیسٹ محترم عالی جناب ڈاکٹر صباح الدین سر کا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ ڈاکٹر صباح الدین سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کے صدر محترم ارشد جمال صاحب، برادر عزیز ڈاکٹر محمد خالد صاحب، اس پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر الحسن صاحب، اس پروگرام کے ناظم جناب فیض احمد صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات، معزز سامعین، ترتیب تھوڑی سی بدل گئی۔ آخر میں تو صدارتی تقریر ہوتی ہے اور مجھے یہ دونوں فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہے۔ پروگرام بہت اچھے ڈھنگ سے آرگنائز کیا گیا، اچھے مقصد کو لے کر آرگنائز کیا گیا، اچھی تقریریں بھی ہوئیں۔ ہمارے شاگرد رشید ابو رافع اور ڈاکٹر محمد خالد صاحب نے اور خود ارشد جمال صاحب نے بہت کام کی باتیں یہاں پر کیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر الحسن صاحب اور ماسٹر فیض احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی شروعات کی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک سینٹر قائم کیا اور دن رات ایک کر کے اس کو فروغ دے رہے ہیں، اور تقسیم اسناد کے لیے باقاعدہ ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں ان نوجوان طلباء کو جنہوں نے اس سے فیض اٹھایا ان کو اسناد پیش کی گئیں۔ تو اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ واقعی جب کبھی ہم دنیا کے حالات پر غور کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر ٹکراؤ ہے تو اسلام ہی سے دوسری قوتوں کا ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ میں مسلمانوں کی جو حیثیت سامنے آتی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ میں غور کرتا ہوں کہ آخر قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم دنیا میں اس قدر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ایک بڑا بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید مکمل نظام حیات ہے۔ اگر مکمل نظام حیات والی کتاب ہمارے پاس ہے تو ہماری یہ درگت کیوں ہے؟ ہمارا یہ حشر کیوں ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے تمام اہل علم کو اور تمام سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات کو۔ پوری دنیا میں ہمارے سامنے چیلنج ہے اور ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، اور ہم پوری دنیا میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں، کہیں ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کو ہم نے دعا تعویذ اور گنڈے کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ اس کو جزدان میں لپیٹ کر ہم طاق پر رکھے رہتے ہیں، کبھی سال اور 1.5 سال میں اس کو اتار کے چوم چاٹ کر کے پھر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن اس کے لیے نہ اترا،
نہ اس کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن علوم کا منبع ہے، قرآن مجید ہی علوم کا سروت ہے۔ لوگوں نے علم کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا، کہا کہ یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھتے تو اس تقسیم کو کبھی تسلیم نہ کرتے، اس لیے کہ قرآن مجید جہاں وہ ہمارے لیے ایک عقیدت بھری کتاب ہے، وہیں دوسری طرف وہ ہم کو مختلف علوم سے آشنا کراتی ہے۔ اس میں سائنس ہے، اس میں ریاضی ہے، اس میں طب ہے، اس میں تاریخ ہے، اس میں جغرافیہ ہے، اس میں پہاڑوں کا علم ہے، دریاؤں کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، زمین کا علم ہے، زمین کے نیچے کا علم ہے، زمین کے اوپر کا علم ہے۔ کون سا ایسا علم ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو؟ لیکن ہم تو اس کو دعا تعویذ کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن مجید ہماری زندگیوں میں ڈھل جائے تو پھر اپنے آپ نقشہ بدل جائے گا۔ خالد صاحب ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد ہے کینیڈا کے ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر، ان کا میں نے انٹرویو پڑھا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ وہ عیسائی تھے اور تقریباً 40 برس تک انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی تھی۔ 40 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ اگر اسلام کو پست کرنا ہے، اس کو شکست دینا ہے، تو خود ان کی کتاب قرآن کو پڑھ کر اس میں جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں وہ اجاگر کرنی چاہیے، وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ چنانچہ اسی نیت اور اسی ارادے سے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، اور جب قرآن مجید کو ختم کیا تو وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر 40 برس تک جن گلیوں کے آپ مسافر رہے، ان گلیوں کو کیسے آپ نے چھوڑ دیا چند دنوں میں محض قرآن پڑھ کر؟ آخر وہ کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اس طرف موڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کا چیلنجنگ انداز۔ قرآن نے چیلنج کیا، پوری دنیا مل کر ایک آیت ایسی بنا کر لائے، اور میں نے غور کیا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور آج تک پوری دنیا اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکی۔ چنانچہ مجھے اسی بات نے بہت اپیل کیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی جب افغانستان کی جنگ چل رہی تھی، برطانیہ کی ایک خاتون صحافی تھی، وہ طالبان کی قید میں آ گئیں۔ طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ وہ ضدی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ شرط پر قرآن تو نہیں پڑھوں گی، ہاں البتہ اگر آزاد ہو گئی تو ضرور پڑھوں گی۔ اور جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور کہا کہ بقیہ زندگی اب ہماری اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزرے گی۔ بڑی مخالفتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ سب جھیلتی رہیں، اور وہ آج بھی اسلام کی تبلیغ میں لگی ہوئی ہیں۔ تو کیا انہوں نے عربی میں قرآن مجید پڑھا؟ عربی تو جانتی بھی نہیں تھی وہ۔ اسی انگریزی تفسیر اور ترجمے سے، چاہے وہ کینیڈا کے پروفیسر رہے ہوں، چاہے وہ خاتون صحافی رہی ہوں، انہوں نے اس ترجمے کو پڑھ کر کے قرآن کو سمجھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں جس سے ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر زیادہ سے زیادہ روپیہ کما سکے، روپیہ کمانے کی مشین بن جائے۔ ہم اس کو کمپیوٹر اور روبوٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ احساس کہیں نہ کہیں کچوکے لگاتا ہے کہ بھئی مذہب
بھی کچھ جاننا چاہیے تو ایک معلم رکھ کر قرآن مجید یا عربی گھروں پر لوگ پڑھا دیتے ہیں. تو وہی ابھی خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہم سے. اسی لیے ہماری نمازیں بھی بے روح ہوتی ہیں. نماز میں طبیعت بھٹکتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ 2 رکعت ہم نے پڑھی ہے کہ 3 رکعت ہو گئی, احساس نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ رٹی رٹائی چیز ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس دنیا میں. انگریزی اسکول قائم ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ہم وہاں بڑے شوق سے بھیجتے ہیں کہ وہ جا کر کے انگریزی پڑھے گا تو دنیا میں کسی لائق بن جائے گا. یہ نہیں سوچتے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر عربی زبان نہیں آئے گی تو ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اب قرآن کے سمجھنے کا ذریعہ ہمارا صرف اور صرف اس کے ترجمے رہ گئے اور اس کی تفاسیر رہ گئیں. انہی کی بدولت ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. اور تفاسیر جیسا ابھی خالد صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو ہمارا دشمن ہے, اچھا یہ دشمن کوئی نیا نہیں ہے, یہ ازل سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہر زمانے میں اس نے زمانے کے مطابق جیسی روایت رہی, جیسے حالات رہے, اسی طرح کی اس نے سازشیں رچی ہمارے خلاف اور ہم کو اس نے دھوکے دیے. آج اگر غلط ترجمے, غلط معنی والے, غلط متن والے قرآن مجید انٹرنیٹ پر لوڈ کیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, حیرت کی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں اور صحیح چیز کیسے دوسروں تک پہنچائیں. قرآن ہی نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اللہ کی رسی ہی قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے, کامیاب ہوں گے. طاغوتی طاقتیں کبھی ہم کو شکست نہیں دے سکتی, وہ لاکھ کوشش کر لیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاتھ سے قرآن دور ہوتا جا رہا ہے, ہم اس کے معنی و مفاہیم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ہمارے قدم قدم پر ہم کو ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں. آج کا جو معاشرہ ہے, آج کے کا جو ماحول ہے, اس میں آپ اندازہ کریں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ ماحول بدلنا چاہیے, یہ حالات بدلنے چاہیے. اور اسلام نے جو رشتوں کا تعین کیا ہے اور جو بحیثیت فرد ہمارے کندھوں پر ذمہ داری رکھی ہے, اس کو ہم کس طرح ادا کریں. جب تک قرآن کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے تب تک ہم بھٹکتے رہیں گے. سنی سنائی باتوں کو اب اس قدر گروہ ہو گئے ہیں مسلمانوں میں بھی, ہر گروہ اپنے اپنے مطابق تشریح کر رہا ہے مذہب کی. اسی بھول بھلیا میں ہم لوگ کھوئے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر نور الحسن صاحب کو کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں کیا اور اس کا ایک نسخہ مجھے کچھ دنوں پہلے عزیزی اشرف نے پیش کیا تھا. تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے مانگتے ہیں کہ ہندی میں, اچھا ایک زمانے تک ہم نے قرآن مجید کو قید کر کے رکھ دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے لیے ہی اترا ہے, ہمارے اوپر نازل ہوا ہے, اس کو غیر مسلم چھو نہیں سکتا, غیر مسلم پڑھ نہیں سکتا, اور ہم نے اس کو اس سے دور رکھا. لیکن جب سے ہندی انگریزی میں علاقائی زبانوں میں ترجمے عام ہوتے جا رہے ہیں, ان کے ہاتھوں تک پہنچ رہے ہیں, اور میرے نالج میں ابھی ایک نوجوان لڑکا کچھ دنوں پہلے ہندی کا ترجمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہوا اعظم گڑھ میں. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو ہمیں صرف اپنے لیے نہیں, ہم کو تو محتاجی اپنی بھی ہے, اس لیے کہ ہم خود قرآن کے دعوے دار ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم جب خود نہیں سمجھتے ہیں تو دوسروں کو کیسے ہم پیش کریں گے صحیح دین. اگر ہم قرآن مجید کو صحیح سمجھتے
تو میرے والد صاحب تھے مجاہدین آزادی میں سے تھے، آزاد ہند فوج میں تھے، معمولی مکتبی تعلیم تھی ان کی، مذہب کے بڑے پکے تھے. میرے بچوں سے کہتے تھے دیکھو سائنس پڑھو مگر یقین مت کرنا سائنس کی باتوں پر ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ارے قرآن مجید آپ پڑھیں اور سائنس پڑھیں تو آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ سائنس وہی باتیں کہہ رہی ہے جو قرآن مجید پہلے کہہ چکا ہے. سائنس تو تائید کر رہی ہے. اور قرآن مجید کی قرآن کی آیت ہے چاند اور سورج سب تمہارے لیے ہیں، تم چاہو تو انہیں مسخر کر لو. اب اگر انسانی قدم چاند پر پہنچ گئے تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے. لیکن ہمارے ابھی بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ارے جس دن انسان چاند پر پہنچ جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی. ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چاند پر انسان پہنچ گیا، سورج پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کی بھی شعاؤں کو قید کیا جا رہا ہے، سولر لائٹ وغیرہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ پیش رفت ہو رہی ہے. اگر ہم قرآن جانتے تو ہم کہہ دیتے کہ بھائی قرآن میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک زمانے تک مسلمانوں نے علمی دنیا کی قیادت اور سیادت کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ زمانہ گزر گیا اور جب ہم عیش و عشرت میں مبتلا ہوئے تو یہ امامت ہم سے چھین لی گئی اور یورپ نے ہمارے ہی جاری کردہ علوم پر اپنی مہریں لگا کر وہ علم کا حکمران بن بیٹھا ہے. ہم کو اپنی گمشدہ متاع کو، حکمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نور حسن صاحب جیسے لوگ اس سمت کوشش کر رہے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی معاونت کریں. جیسی بھی معاونت درکار ہو وہ ہم ضرور کریں تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور اس طرح کے سینٹرز صرف مئو ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے اور ضلعوں میں اور مقامات پر بھی قائم ہونا چاہیے. قرآن کی تعلیم جس قدر عام ہوگی اسی قدر یہ دنیا کا رخ بدلے گا، نقشہ بدلے گا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح کی دنیا چاہتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ تو جس طرح کی دنیا چاہتا ہے ویسی بنا بھی سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی نہیں بنایا بلکہ اس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا کہ اس کی مطلوبہ دنیا کی تکمیل میں ہم معاون ہوں اور جیسی وہ دنیا چاہتا ہے ویسی دنیا ہم تشکیل دیں. تو ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت صبر و تحمل کے ساتھ میری آڑی ترچھی باتوں کو آپ نے گوارا فرمایا. اور میں انشاءاللہ نور حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اگر کسی کام آ جائیں آپ کے تو بلا تکلف اور بے دریغ آپ حکم کیجیے گا. ہم لوگ حاضر ہیں آپ کی اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے اور آپ کے کام کو تقویت پہنچانے کے لیے. جو سکت ہے، جو طاقت ہے، جو بساط ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سر. اب میں